السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور آپ کو میں بتاؤں کہ عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے شام کے اندر مفادات ہیں کیا۔ آپ شکریہ دیکھنے کا، اور اگر آپ نہیں سبسکرائب کرتے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور کلک کریے گا۔ ہر جنگ کے خواتین و حضرات کچھ اقتصادی اثرات ہوتے ہیں۔ شام کی جنگ میں کچھ ایسی ہی کثیر الجہتی پر یعنی ایک جنگ ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ شامل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے اقتصادی اثرات بھی وسیع ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں۔ شام میں ہونے والی ہلاکتیں اور بربادی ایک مسلمان ملک کی تباہی ہے۔ اسے تباہ کرنے کے لیے اور انسانی نسل کشی کے ذمہ دار اگر دیگر مذاہب رکھنے والے ممالک ہیں تو اتنے ہی یہ ذمہ دار ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یا ہماری طرح کے مسلمان ممالک بھی ہیں۔ بہت سے افراد شامی بچوں کے قتل عام کی تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی میڈیا میں بھی شامی حکومت اور اس کے اتحادی روس کی طرف سے انسانی آبادی پر بمباری اور اس کے نتیجے میں تباہی کی تصویریں میں دیکھتا رہا ہوں، اور بشار الاسد کو ہٹلر سے بھی بڑھ کر ظالم دکھایا گیا، یہ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پروپیگنڈا دونوں طرف سے جاری ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں میڈیا ٹیکنالوجی نے اس کام کو نہایت آسان اور سہل کر دیا ہے۔ اب جھوٹ اور سچ کا فرق کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ہی بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، بھرپور پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ لیکن اگر دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ تصویریں نشر کرنے والے داعش کی شام، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں تباہی کے دور میں کیوں خاموش رہے؟ یعنی سعودی عربیہ یا سعودی عرب کی یمن میں جارحیت کے وقت بھی خاموش رہے، اور اپنے ہم وطن مسلمانوں کی ہلاکتوں پر بھی انہیں خاموش ہی دیکھا گیا۔ ایسے سارے حضرات سے سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی ایک نے کسی بھی بے گناہ کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا؟ کیا یمن کے بچے مسلمان اور انسان نہیں ہیں؟ کیا پوری دنیا میں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے بے گناہ انسان نہیں ہیں؟ فلسطین، کشمیر، عراق و شام، یمن، افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردی کا شکار افراد کا نوحہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ بشار الاسد کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے نہ ہو، اور نہ ہی اس کی حمایت ضروری ہے۔ اور کیا مشرق وسطیٰ میں بشار الاسد ہی واحد آمر اور ڈکٹیٹر ہے؟ اکیلا وہی رہ گیا؟ باقی سارے عرب ممالک کیا جمہوریت پسند اور عوام کے خادم ہیں؟ باقی تمام عرب ممالک میں حقیقی جمہوریت رائج ہے نا؟ یا بشار الاسد کو اقتدار میں آئے ہوئے تو 16 سال ہو گئے، اور اب 16 سال بعد کیوں یاد آیا کہ اس کو مارنا ہے؟ اس سے پہلے 29 سال اس کے باپ کی حکومت رہی، اور اسے بھی یاد نہیں رہا کہ سنی حضرات کو مارنا ہے۔ پہلے بشار الاسد بھی مار رہا ہے۔ 2011 میں بشار الاسد کو اچانک یاد آیا کہ میں نے ملک سے اہل سنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بات خاص طور پہ قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ شام کی تقریباً 75% آبادی سنی افراد پر مشتمل ہے، اور شام کی فوج میں بھی 70% سنی افراد ہیں۔ 75% سنی شامی مسلمانوں کو اور 10% اہل تشیع کس طرح سے مار سکتے ہیں؟ یعنی یہ کیوں ہم فرقہ واریت جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں، اور فرقہ واریت کو ہم فروغ دیتے ہیں شیعہ اور سنی کی باتیں کر کے، جبکہ ہیں تو سارے مسلمان۔ سنی حضرات بشار الاسد کے خلاف کیوں نہیں اٹھے آج تک؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ شام کے تنازع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شام میں فرقہ وارانہ جنگ نہیں چل رہی، بلکہ اسٹریٹجک مفادات کے حصول کے لیے مسلمانوں کی تقسیم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ شام کی اکثریت سنی آبادی 60 کی دہائی سے اختتام سے باتھ پارٹی یعنی بشار الاسد اور اس سے پہلے حافظ الاسد کی خلاف برسر پیکار ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران قطعاً شام کا اتحادی نہیں تھا، اور حافظ الاسد کی موت کے بعد شامی انٹلیکچوئلز نے حکومت سے کئی معاملات میں آزادی رائے کا حق مانگا، جسے تشدد کے ذریعے دبایا گیا، اور یہی تحریک 10 سال بعد حکومت کے خلاف عرب سپرنگ کے روپ میں ایک بار پھر ابھر کر آئی۔ تب سے شامی عوام کا جمہوری حق کا حصول عالمی طاقتوں کی سازشوں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کی جنگ کی وجہ سے نہایت کمپلیکیٹڈ ہو گیا، اور ہر سو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ شام کے اصل مجرم جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو سکے۔ رشیا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، ان کے مفادات شام کے معاملے میں ایک دوسرے سے تصادم رکھتے ہیں۔ چائنا روس کو سپورٹ کر رہا ہے تو امریکہ اور روس ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس جنگ کو 2 لیول پہ لڑا جا رہا ہے۔
پہلا لیول سپر پاور لیول ہے جس میں رشیا اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پیادوں سے جنگ کرا رہے ہیں، اور رشیا کی جانب سے بشار الاسد اور اس کی حکومت کا تحفظ واحد سبب شام میں موجود روسی نیول بیس ٹارٹس جو ہے وہ ہے، جو مشرق وسطیٰ، افریقہ اور بحیرہ روم کے علاقے میں روسی مفادات کی حفاظت اور کمپیریٹرز پر نظر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب روس نے اقوام متحدہ میں شامی حکومت کے خلاف پیش کی جانے والی قراردادوں کو نہ صرف ویٹو کیا بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے شدید تنقید کے باوجود شام کو اسلحے کی فراہمی بھی جاری رکھی۔ رشیا شام کی بندرگاہ تیروس جو ہے اس میں قائم اپنی بحری بیڑے کو کسی بھی یا بحری اڈے کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا۔ روس دنیا کے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر میں سپلائرز میں سے ایک ہے، اور رشیا جو ہے متعدد پائپ لائنز کی تعمیر چاہتا ہے۔ دنیا تیزی سے پیک آئل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تیل کے ذرائع اور ترسیل پر قابو ہی معاشی سٹیبلٹی اور ترقی کا ضامن سمجھا جا رہا ہے۔ اور رشیا کو شامی عوام یا بشار الاسد سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، یہ صرف مفادات کی جنگ ہے جو اسد کی موجودگی میں روس کو پورے نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب رشین ایئر فورس اگرچہ شام میں داعش اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کو نشانہ تو بنا رہی ہے، لیکن روسی صدر پیوٹن کا دیرینہ موقف یہ ہے کہ شام کے مسئلے کا حل صرف سیاسی طریقے سے ہی نکل سکتا ہے۔ اب سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی شامی پوزیشن کو سپورٹ کی وجہ سے تمام دنیا کی شدت پسندوں نے شام کا رخ کیا۔ خالصتاً القاعدہ اور داعش کی موجودگی سے روس خوش نہیں تھا۔ روس نے اپنے مفادات کے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا، اور ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے چچنیا اور تارتارستان میں بھی امن ضروری سمجھتا تھا۔ امریکہ کا اولین مفاد اسرائیل کا دفاع مضبوط بنانا ہے۔ ایران اور شام لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین کی حماس کو سپورٹ کر رہے تھے، جو اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور شام کو تباہ کر کے حزب اللہ کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ اب اگر بشار الاسد کی حکومت چلی جاتی تو حزب اللہ کی لائن آف کمیونیکیشن ٹوٹ جائے گی، اسرائیل کے دفاع میں ایک بہت بڑا ایریٹنٹ ختم ہو جائے گا۔ تیل اور گیس کی پائپ لائنز کی گیم میں امریکہ بھی شامل ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس اپنی پائپ لائنز کے منصوبوں میں کامیاب ہو۔ امریکہ روسی پائپ لائنز کے مقابلے میں اپنی پائپ لائنز لانا چاہتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کے ذخائر پر اس کی منوپلی جس طرح ہے وہ قائم رہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی کافی عرصے سے مشرق وسطیٰ کا سیاسی جو پولیٹیکل ورلڈ آرڈر ہے یا پولیٹیکل مڈل ایسٹ آرڈر ہے اس کو تبدیل کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ برطانوی سامراجی جو سیاسی آرڈر چھوڑ کر گئی، آج اسے تبدیل کر کے اسے ایتھنک اور ریلیجس بنیادوں پہ تقسیم کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں ایک طرف تو سنی عرب، سنی کرد اور شیعہ تین طاقت کے محور بن چکے ہیں جو آپس کے اختلافات میں مگن امت مسلمہ کے سنگین مسائل سے بے پرواہ ایک دوسرے کا خون بہانے میں مصروف ہیں۔ اور نئے سیاسی آرڈر نے جہاں مسلم طاقتوں کو کمزور کیا ہے، وہ سعودی عرب جیسے ممالک میں اصلاحات کے نام پہ قدامت پسند اور ماڈرنٹی یعنی لبرل پسند مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے، جو یقیناً عرب میں حکومتوں کو مزید کمزور کرنے کا سبب بنے گا۔ وہیں ان طاقتوں کو بیلنس کرنے کا بھی فریضہ امریکہ ہی ادا کرے گا۔ اب امریکہ ہر صورت میں شامی حکومت کے حامی روس اور ایران کی معیشت کو عالمی منڈیوں سے الگ الگ کر کے انہیں کمزور بنانا چاہتا ہے، اور امریکی خارجہ اور فوجی پالیسی دونوں ممالک دشمن کی حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں۔ 2017 میں امریکی حکومت نے کاسٹا STA نامی خصوصی جو ہے وہ قانون منظور کیا، جس کا مقصد رشیا، ایران اور شمالی کوریا کے خلاف اتحادی جنگ میں مدد حاصل کرنا تھا۔ امریکہ نے اسی کاسٹا نامی قانون کو استعمال کرتے ہوئے روسی مفادات کے خلاف پابندیاں عائد کی، اور ان پابندیوں کے ذریعے 7 ایسی انتہائی بڑی کاروباری شخصیات کو نشانہ بنایا گیا جن سے درجنوں کمپنیاں جڑی ہوئی تھیں۔ اس طرح 17 اعلیٰ روسی سرکاری عہدیداروں پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ شام اور یمن میں حالات کو سمجھنے کے لیے ایک اور اہم بات جو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کی رقابت ہے۔ اس کی وجہ سے عدم اعتماد اور از عدم اعتماد کا عالمی طاقتوں کا فائدہ۔ سعودی عربیہ میں شیعہ کرسنٹ کے کسی بھی نظریے کو ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اجازت دینا چاہتا ہے، اور یہ نفرت اور عدم اعتماد اس قدر پکا کر دیا گیا کہ یمن جا رہا ہے کہ حوثی باغیوں کو صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ سعودی عربیہ اور خلیجی ممالک کو خوف ہے کہ کہیں نہ کہیں حوثیوں کے ذریعے ایران ریڈ سی کی بحری گزرگاہ کو کنٹرول کرنے پہ قادر نہ ہو جائے، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز کی
آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران بھی تاریخی اعتبار سے خود کو عربوں سے سپیریئر سمجھتا ہے۔ ایران کی پالیسی میکرز پر ساسانی تہذیب کے گہرے اثرات ہیں اور یمن اور عمان کو تاریخی طور پہ اپنا ایریا آف انفلوئنس سمجھتے ہیں۔ شاہ ایران کے دور میں ایران نے عمان میں مداخلت اس لیے کی تھی اور یمن میں موجودہ حالات کے پیچھے اسی ایرانی سوچ کا بڑا ہاتھ ہے۔ شام میں جاری اس مفاداتی لڑائی نے ایک اور عظیم انسانی المیہ کو جنم دیا۔ 90% عوام افلاس کی انتہائی نچلی سطح کو پہنچ چکی ہے، غربت کی حدود کراس کر چکی ہے، ملک میں بے روزگاری 80% تک پہنچ چکی ہے، ملک میں انفراسٹرکچر کی تباہی کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یورپی ساحلوں پہ شامی بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ ایک معمول بن چکی ہیں۔ کوئی 60 لاکھ شامی پناہ گزین ترکی، اردن، لیبنن، مصر اور عراق میں ہجرت کر چکے ہیں۔ کئی ملین افراد اپنے ہی ملک میں بے سر و سامان اور بے آسرا ہیں۔ جنگ کی ہولناک تباہ کاریوں کا خمیازہ یقیناً آنے والی کئی نسلیں بھگتیں گی۔ یہ بات تو طے ہے نا کہ بیرونی مداخلت نے کبھی کسی ملک کو استحکام نہیں بخشا اور نامضبوط کیا، لیکن امریکی اتحاد نے جمہوریت اور انسانی حقوق کی آڑ میں جیسا لیبیا، عراق اور افغانستان کو تباہ کر دیا، اور ان ملکوں پر حملوں کے وقت اقوام متحدہ کو بھی کچھ سمجھا نہیں گیا، اس طرح شام پر بھی کسی بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں اسی سامراج کی کھینچی ہوئی لکیریں آج خوفناک شکل اختیار کر کے لاکھوں بے قصور انسانی جانوں کو نگل رہی ہیں۔ کیا ہم اپنے ارد گرد ہونے والی اس ہولناک تباہی کا کوئی نوٹس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کم از کم ہم برائی کو برائی تو کہہ سکتے ہیں، اور اگر کہہ نہیں سکتے تو سمجھ تو سکتے ہیں۔ اتنا تو شاید ابھی بھی ہم میں کیریکٹر زندہ ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز دوستوں سے، ساتھیوں سے، فیملی والوں سے شیئر ضرور کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔